حامیم اب سجدہ کا جو صورت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بتایا تھا حوامیم سبعہ جو ہیں ان میں زیادہ تر توحید کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ہلاکت کے واقعات بیان کیے۔ پہلے اس رکوع کے شروع میں، اس صورت کے شروع میں اللہ نے اپنی قدرت بیان کی کہ کیسے اس نے چند دنوں میں آسمانوں کو بنا کے کھڑا کر دیا، زمین کو بنایا، اس میں خوراک کے خزانے رکھ دیے، اور اتنا طاقتور بادشاہ، پھر بھی قوم عاد اور قوم سمود اپنے آپ کو اللہ سے بھی زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، اور کیسے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ آخرت کی ہولناکی اللہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف بلایا جائے گا تو پھر ان کو اکٹھا کیا جائے گا، روکا جائے گا، تاکہ گروہ در گروہ کر کے نا سارے گروہ ایک دفعہ جمع ہو جائیں۔ تو یوزا کا مطلب روکا جائے گا ان کو، تاکہ سب آ جائیں۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے جہنم کے کنارے پر، شہید علیہم سمعہم، تو ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، وابصارہم، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم، اور ان کی کھال تک گواہی دے گی، بما کانوا یعملون، ان اعمال کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ جب چیخیں گے، پکاریں گے نا، تو ان کے خود اعضاء بولیں گے کہ آج بھائی تم کیسے اللہ کے سامنے عذر پیش کر رہے ہو۔ وقالوا لجلودہم، یہ حیران ہو کر اپنی کھال سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم ہم پر کیسے گواہی دے رہے ہو۔ یہ لما جو ہے نا، یہ تعجب اس لیے بھی ہوگا کہ ہم نے تو تمہیں خوش کرنے کے لیے برائیاں کی ہیں، اور اس لیے بھی ہوگا کہ یہ تم بولنے کیسے لگ گئے، تمہارے پاس تو زبان نہیں ہے۔ دونوں تعجب ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کھال اور ان کے جسم کے اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بھئی تعجب کی کیا بات ہے، ہمیں اس ذات نے بولنا سکھایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، یعنی ہر بولنے والی چیز کو بولنا سکھایا۔ ورنہ تو تعجب اس پہ بھی ہونا چاہیے کہ بولنے والا کیسے بولتا ہے۔ تو جو خدا زبان میں بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ دوسرے اعضاء میں بولنے کی طاقت کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر وہ اعضاء کہیں گے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، دیکھو آج تم نے اپنی آنکھوں سے دوبارہ پیدا ہونا دیکھ لیا۔ تم تو اس دوبارہ پیدا ہونے کے منکر تھے، تم کہتے تھے کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، اب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے گئے ہو۔ یعنی انسان نے جن اعضاء کو خوش کرنے کے لیے گناہ کیے نا، آج وہی انسان کے خلاف گواہی دیں گے کہ تم بے وقوف تھے، تم نے خود اپنا نقصان کیا ہے۔ اور مان لیتے کہ جو خدا پیدا کر سکتا ہے پہلی دفعہ، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، مان لیتے تو جہنم پر یقین کر لیتے تو وہ برائیاں نہ کرتے جو تم نے دنیا میں کی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، کیا انسانوں جو نافرمان ہو تم کتنے بدبخت ہو۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں جرم کروں ایسے جگہ پہ جہاں میں چھپ جاؤں، کوئی گواہی نہ دے سکے میرے خلاف۔ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف نہیں ہے جو گواہوں کے سامنے جرم کرے تاکہ کل میرے خلاف یہ گواہی دے سکیں۔ چور چوری کرتا ہے گواہوں سے چھپ کے، ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے گواہوں سے چھپ کے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تم پر تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اور تمہاری جلد تمہارے خلاف گواہی دے، اس سے تو تم چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ کتنا بھی تم چھپ کے گناہ کر لیتے، آنکھ تو دیکھ رہی تھی، ہاتھ تو دیکھ رہے تھے، کان تو دیکھ رہے تھے، تو آج تو میں نے انہی کو تمہارے خلاف گواہ بنا کے پیش کر دیا ہے۔ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن تم نے تو اس سے بھی بڑھ کے گمان کر رکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ تم جو اعمال کر رہے ہو ان میں بہت سارے اعمال سے اللہ واقف ہی نہیں ہے۔ دیکھیں مشرکین تو اس بات کے قائل تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ وہ سب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، لیکن کافروں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو تو جانتا ہے جو ہم زور سے کہتے ہیں، جو ہم آہستہ آہستہ کہتے ہیں وہ نہیں اس کو پتہ چلتی۔ اور لا یعلم کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اللہ جانتا نہیں ہے نا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ اس توجہ نہیں دیتا۔ جیسے آج بہت سارے ایتھیسٹ کا یہ نظریہ ہے کہ بالفرض اگر خدا ہے بھی تو اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی طرف توجہ دے، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو ان کو ان چیزوں کی طرف اس میں کیوں دلچسپی لے گا وہ؟ تو دلچسپی نہ لینا، توجہ نہ دینا، یہ بھی کنایا ہوتا ہے، یعنی علم نہ ہونا یہ کنایا ہے توجہ نہ دینے سے۔ جیسے کچھ لوگ کچھ کام کر رہے ہو نا اور باس دیکھ رہا ہو، تو آپس میں تنبیہ کریں بھائی باس یہ دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، تو دوسرے کیا کہتے ہیں یار باس کو اس کی کیا پڑی کہ ہم اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ جانتا تو ہے لیکن وہ توجہ نہیں دیتا ان چیزوں کی طرف۔ تو بہت سارے کافروں کا یہ بھی نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس معنی میں وہ یہ کہتے تھے اللہ نہیں جانتا، مطلب یہ تھا کہ جانتا تو ہے لیکن توجہ نہیں دیتا ان چیزوں کی طرف۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ سمجھا کرتے تھے کہ اللہ بھی توجہ نہیں دیتا تمہارے بہت سارے اعمال کی طرف، یعنی بڑے بڑے اعمال کی طرف تو توجہ دے گا، چھوٹے موٹی باتوں کو اللہ اگنور کر رہا ہے، یعنی توجہ ہی نہیں دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی، اور وہ چھوٹی بھی خود سمجھتے تھے کہ ہم یہ چھوٹی باتیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں وہ بڑی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، یہ تھا تمہارا گمان، الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کر رکھا تھا، یعنی خود ساختہ گمان تھا تمہارا۔ جیسے ایتھیس نے بھی ایک خود ساختہ گمان بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ بھائی تمہاری نظر میں نماز پڑھنا چھوٹا عمل ہے، اللہ کی نظر میں چھوٹا عمل نہیں ہے، اللہ کی نظر میں نماز پڑھنا بڑا عمل ہے، چھوڑنا بڑا گناہ ہے، پڑھنا بڑی نیکی ہے۔ تو خود سے ہی آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ سے پوچھا جائے گا نا، تو اللہ کہے گا میری نظر میں توحید اور شرک یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، چھوٹے مسائل نہیں ہیں۔ نماز قضا کرنا پڑھنا یہ بڑے مسائل ہیں، زکوٰۃ دینا نہ دینا یہ بڑے مسائل ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے رب کے بارے میں خود سے یہ گمان کر رکھا تھا، اس گمان نے تمہیں